السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دفن کے بعد قبر پر اذان پڑھنا۔ امام احمد، امام طبرانی اور امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے جب حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت بیان کی کہ جب حضرت اسد بن معاذ رضی اللہ عنہ قبر میں اتار دیے گئے اور قبر درست کر دی گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی دیر تک سبحان اللہ پڑھتے رہے، جسے سن کر وہاں موجود صحابہ بھی پڑھتے رہے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول نے اللہ اکبر پڑھنا شروع کر دیا تو یہ سن کر صحابہ بھی اللہ اکبر پڑھنے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح سبحان اللہ اور تکبیر اللہ اکبر پڑھ کر خاموش ہوئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تسبیح اور تکبیر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب دیا کہ اس نیک آدمی کی قبر تنگ ہو گئی تھی اور اللہ نے تسبیح اور تکبیر کی برکت سے اس کی قبر کو لمبا اور چوڑا کر دیا۔ اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ خود اللہ کے رسول نے مردے کی آسانی کے لیے دفن کے بعد قبر پر اللہ اکبر کا ورد فرمایا ہے۔ چونکہ یہ کلمہ اذان میں 6 بار آیا ہے، اسی لیے یہ سنت ہے۔ یہی نہیں بلکہ اذان میں تو اس کے علاوہ کچھ اور بھی ایسے کلمے ہیں جو مردے کو نکیرین، منکر اور نکیر نام کے 2 فرشتے جو قبر میں مردوں سے سوال جواب کرتے ہیں، ان دونوں فرشتوں کو جواب دینے میں آسانی پیدا کرتے ہیں۔ اسی لیے قبر پر اذان پڑھنا مستحب ہے۔ جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے اور دفن ہونے کے بعد لوگ قبرستان سے نکل جاتے ہیں، تب منکر اور نکیر مردے سے سوال کرنے آ پہنچتے ہیں۔ اس وقت شیطان بھی وہاں آ جاتا ہے اور مردے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہر مومن کو شیطان کے شر سے بچائے۔ جب فرشتے مردے سے پوچھتے ہیں، تیرا رب کون ہے؟ تو شیطان مردے کو دیکھ کر اشارہ کرتا ہے کہ تیرا رب میں ہوں۔ اس لیے حکم ہے کہ مردے کو دفن کرنے کے بعد اس کے لیے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اسے شیطان کے شر سے بچائے۔ اس کی مقصد کے لیے دفن کے بعد اذان پڑھی جاتی ہے، کیونکہ جب اذان پڑھی جاتی ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اپنے مرنے والے دینی بھائی کے لیے کلمے کی تلاوت کرو، کیونکہ خاتمہ بالخیر اسی وقت ہوگا جب مومن کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے جائے گا۔ اس وقت بھی شیطان موجود ہوتا ہے اور مرنے والے کو بہکاتا ہے۔ مرنے کے بعد مردے کے لیے قرآن کلمہ کی تلاوت کی اور سخت ضرورت ہوتی ہے تاکہ روح شیطانی سائے سے بچ جائے اور قبر سے عذاب سے بچ سکے۔ چونکہ لا الہ الا اللہ اذان میں 3 مرتبہ آتا ہے، اسی لیے دفن کے بعد تلقین کی نیت سے اذان پڑھنا مفید ہے اور مستحب ہے۔ اذان میں قبر کے تینوں سوالوں کے جواب موجود ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین وہ ہے جس میں نماز دین کا ستون ہے، اور اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی بھی اذان میں موجود ہے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جنازے میں شریک ہوا۔ جب مردہ قبر میں رکھا گیا تو آپ نے فرمایا، بسم اللہ وفی سبیل اللہ۔ جب قبر کی مٹی برابر کی جانے لگی تو آپ نے فرمایا، الہی اسے شیطان سے بچا اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول جب دفن سے فارغ ہوتے تو تھوڑی دیر کے بعد قبر کے پاس ٹھہرے رہتے اور لوگوں سے فرماتے، اپنے بھائی کے لیے دعا کرو، اس کی بخشش کی دعا مانگو، دعا کرو کہ فرشتوں سے سوال جواب کے وقت مردہ شیطان کے بہکاوے میں نہ آئے اور سارے سوالوں کا جواب صحیح سے دے دے۔ قبر پر اذان دینے سے مردے کو 5 فائدے نصیب ہوتے ہیں۔ شیطان کے شر سے حفاظت ملتی ہے، تکبیر کی برکت سے آگ کے عذاب سے نجات ملتی ہے، سوالوں کے جواب دینے میں آسانی ہوتی ہے، اذان کی برکت سے مردہ قبر کے عذاب سے سکون پاتا ہے، اذان کی برکت سے قبر کی وحشت دور ہوتی ہے۔
اسی لیے آپ حضرات سے گزارش ہے، جب بھی مردے کو دفن کریں تو دفن کرنے کے بعد اذان ضرور دیں اور مردے کی بخشش کے لیے اللہ سے دعا کریں۔ ہم سے جو لکھنے میں غلطی ہوئی ہمیں کمنٹ کر کے بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، اور آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اللہ حافظ۔